الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر ہے اور احسان ہے، اور امت مسلمہ پہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مہینہ عنایت فرمایا۔ اس نعمت پہ، اس انعام پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے اور بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں یہ مہینہ بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، تو میری امت کے لوگ یہ تمنا کریں اور یہ آرزو کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا رہے، سارا سال ہی روزے آتے رہے۔ ہر شخص کو یہ معلوم ہے، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا کار دارت بڑا معنی رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت ان کو پتہ چل جائے تو یہ لوگ یہ تمنا کریں، یہ آرزو کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان المبارک ہوتا رہے۔ رب ذوالجلال نے دنیا کی زندگی میں انسانوں پہ بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، بے شمار نعمتیں نازل فرمائی،
اتنی نعمتیں نازل فرمائی کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، ان کو گننا شروع کر دو، ان کا احاطہ کرنا شروع کر دو تو لا تحصوها تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ رب ذوالجلال نے سردیوں کے لیے الگ نعمتیں نازل فرمائی، گرمیوں کے لیے الگ نعمتیں نازل فرمائی، پہننے کے لیے الگ نعمتیں نازل فرمائی، کھانے کے لیے الگ نعمتیں نازل فرمائی، پینے کے لیے الگ نعمتوں کا نزول فرمایا۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے سورۃ النحل اس کی ابتدائی آیات، رب ذوالجلال نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور آگے پھر ایک جملہ خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے بہت ہی قابل توجہ اور قابل سوچ جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربکم لرؤوف رحیم، اے لوگو، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، بے شک تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ یا اللہ جی کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، بے شک تمہارا رب تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحیم ہے کہ اس نے تمہیں سواری کرنے کے لیے گھوڑے عطا فرمائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے لیے تمہیں والبغال خچر عطا فرمائے، اور مزید سواری کرنے کے لیے والحمیر اور گدھے تمہارے لیے اتارے۔ ان تینوں چیزوں کا اللہ ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ نعمتیں تمہارے لیے اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم ان کے اوپر سواری بھی کرو اور یہ تمہاری زیب و آرائش، زیب و زینت کا سامان بھی بن جائیں۔ اگلا جملہ بڑا ہی قابل غور جملہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ابھی قیامت تک اللہ رب العزت تمہارے لیے وہ چیزیں اتارے گا، وہ نعمتیں پیدا فرمائے گا، وہ تمہارے اوپر انعامات کرے گا، احسانات کرے گا جن کا آج تمہیں علم بھی نہیں، جن کے بارے میں آج تمہیں پتہ بھی نہیں۔ غور کیجئے قرآن مقدس کے اس جملہ پہ، جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، آج سے 1400 سال پہلے کی بات قرآن نے اپنے اور آنکھ میں محفوظ فرمائی۔ بولو بھائی سب سے پہلے مخاطب قرآن کے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ کے نبی نے پڑھا، تلاوت فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو سنا۔ آج جتنی جدید ٹیکنالوجی دنیا کے اندر کار فرما ہے، دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، حیران کیا ہوا ہے انسانوں کو جدید ٹیکنالوجی نے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ ابھی تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جن کا تمہیں آج علم بھی نہیں ہے، جن کا تمہارے وہم و گمان میں بھی خیال نہیں ہے، تمہارے ذہنوں کے اندر بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ واقعی جب صحابہ نے یہ قرآن کی آیت سنی ہوگی تو اس وقت ان کے ذہنوں میں تو یہ بات بھی نہیں ہوگی کہ ایک دور آئے گا اتنی جدید ٹیکنالوجی دنیا کے اندر کام کرے گی، آواز سنانے کے لیے لاؤڈ سپیکر آ جائیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز پہنچانے کے لیے موبائل آ جائیں گے، خبریں پہنچانے کے لیے ریڈیو ٹی وی آ جائیں گے، یہ نیٹ آ جائے گا، ریل گاڑی ہوگی، موٹر کاریں ہوں گی، ہوائی جہاز ہوں گے جن پہ انسان مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر طے کر لے گا۔
اس وقت واقعی کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اتنی چیزیں ابھی آئیں گی، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اللہ تمہارے لیے ابھی وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جن کا آج تمہیں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تو بہت ساری نعمتیں رب ذوالجلال نے انسانوں کے اوپر نازل فرمائی، لیکن سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے، بنیادی جو نعمت ہے، اصل الاصول جو نعمت ہے، ان ساری نعمتوں کی جو بنیاد ہے، وہ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، وہ یہ زندگی والی نعمت ہے۔ زندگی والی نعمت، اگر یہ زندگی والی نعمت انسان کے پاس نہ ہو تو انسان دنیا کی کسی بھی نعمت سے کوئی نفع اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی والی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، تو آج ہم اس رمضان المبارک کے مہینہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ کتنے بیچارے لوگ جو گزشتہ سال آج کے دن ہمارے ہاں موجود تھے، آج وہ چہرے ہمیں نظر نہیں آ رہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ حج کر سکتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، نہ خیرات صدقات کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا زمانہ، دنیا کی زندگی جو ہے، یہ رب ذوالجلال کی نعمت جو اس نے ہمیں بغیر کسی مطالبہ کے، بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی قیمت کے ہمیں عطا فرمائی، اگر یہ انسان کے پاس ہے تو انسان آج نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، حج بھی ادا کر سکتا ہے، عمرے بھی ادا کر سکتا ہے، صدقات خیرات بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ زندگی والی نعمت نہ ہو تو انسان نہ دینی اور نہ دنیاوی کسی بھی نعمت سے کوئی نفع اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کا بابرکت اور بڑی ہی رحمت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اسی لیے کہنے والا کہتا ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے چا مینوں تے کم بن جاندا میرا، تے مولا کچھ نہیں جاندا تیرا۔ کیوں بھائی، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے؟ اگر اللہ ہمیں اپنی رحمت کا ایک قطرہ بخش دے، سمندر میں سے، بہتے دریا میں سے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے؟ جے قطرہ بخشے چا مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ اللہ سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خوب دل لگا کر کے، اللہ کی طرف توجہ کر کے کہ میں سنانے والا میرا رب سننے والا، میں مانگنے والا وہ دینے والا، میں گدھا اور فقیر وہ بادشاہ، وہ احکم الحاکمین، وہ ارحم الراحمین۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار آدمی کے لیے سمندروں کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، یہ کیڑیاں بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں، اور روزہ دار آدمی کی ایک نہ ایک دعا اللہ کے ہاں ضرور روزانہ قبول ہوتی ہے، خصوصی طور پہ افطاری کے وقت کی ہوئی دعا، افطاری کے وقت مانگنے والی دعا، مانگی جانے والی دعا، وہ وقت جب اللہ رب العزت کی ذات بھی فرشتوں کے سامنے اپنے گناہگار بندوں پہ فخر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی چیزیں سامنے لگی ہوئی ہیں، دسترخوان بھرا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن مسلمان آدمی، روزہ دار آدمی
یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ مجال ہے، جرت نہیں ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے ایک دانہ بھی اٹھا کر کے وہ کھا لے۔ اللہ کی ذات فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہی ہوتے، فرشتوں میرے ان بندوں کو یہ چیزیں کھانے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ باقی 11 مہینوں میں تو اتنی نعمتیں میسر ہی نہیں آتی، کھا ہی نہیں سکتا انسان۔ اور آج کل تو ویسے بھی ماشاءاللہ مہنگائی کا طوفان ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے مہنگائی۔ اب جب سے یہ رمضان المبارک کل سے شروع ہوا ہے نا، ان مسلمانوں نے اور ریٹ زیادہ کر دیے ہیں۔ کتنے ملکوں کی میں بات آپ کو سناؤں، غیر مسلم ممالک ہیں، غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھتے، ایمان نہیں ہے، لیکن ایمان سے ان حکومتوں نے، غیر مسلم حکومتوں نے اعلان کیا اپنے اپنے ملکوں کے اندر کہ دیکھو مسلمانوں کا رمضان المبارک مہینہ آ رہا ہے، لہذا ہر ایک چیز کا ریٹ کم کر دیا جائے، کم کر دیا جائے ریٹ ہر ایک چیز کا۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ پہلے سے بھی زیادہ ہر چیز کے ریٹ دگنے اور تگنے کر دیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے بھائی، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا ہوں تو اللہ کی ذات اس وقت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتی ہے، میرے فرشتوں میرے ان بندوں کو یہ اتنی نعمتیں کھانے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ یا اللہ تیرے حکم نے روکا ہوا ہے، تیرے حکم نے ان کو روکا ہوا ہے۔ جب تک تیرا حکم، تیرا آرڈر نہیں آئے گا اس وقت تک یہ تیرا روزے دار مسلمان بندہ کوئی بھی چیز اٹھا کر کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وقت کی دعا اللہ کی ذات ضرور قبول فرماتی ہے۔ روزہ کی دعا سب کو یاد کر لینی چاہیے، اور ویسے بھی دعائیں مانگیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا یاد کریں بھی سب حضرات، یاد کریں، اور اللہ کی ذات سے عرض کیا کریں، یا اللہ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، یا اللہ تیرے فیض کا سمندر، تیرے فیض کا دریا ہر وقت جاری اور ساری ہے، ہر وقت بہتا رہتا ہے۔ اور بڑے ہی قسمت والے، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے دریا میں سے چلو بھر رہے ہوتے ہیں، کوئی بالٹیاں بھر رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگچے بھر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ یا اللہ ہم بھی تیرے دربار میں عرض کرتے ہیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، کرم ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگے بھائی، یا اللہ اس رمضان المبارک کے مہینہ میں ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہم تیری بھولے ہوئے مخلوق ہیں، راستہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، یا اللہ بس اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو تیرا روزہ رکھنے کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، تیری تراویح پڑھنے کا جو حق ہے یا اللہ وہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ جو اس مہینہ کے اندر عبادت کرنے کا جو حق ہے یا اللہ وہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہم تو روزہ رکھنے والوں کی نقل اتارتے ہیں، تراویح پڑھنے والوں کی نقل کرتے ہیں، عبادات کرنے والوں کی یا اللہ نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو اصل میں تبدیل فرما کے قبول فرما لے۔ بھئی اگر کسی کا ایک روزہ بھی قبول ہو جائے تو زہ نصیب۔ ایمان سے یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ خدا را خیال کریں، سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہوتا ہے، اگر ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے اللہ کے دربار میں جا کے یہ ہماری شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ یا اللہ تیرے فلاں بندہ نے تیری رضا کے لیے سارا دن جو ہے وہ بھوک اور پیاس میں گزار دیا، ساری نفسانی خواہشات کو اس نے روکے رکھا۔ یا اللہ میں اس تیرے بندے کے حق میں مغفرت کی، بخشش کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ میری شفاعت قبول فرما۔ اور بھئی یہ ایسا جھگڑالو ہے روزہ، یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے اللہ کے ہاں اس کی سفارش قبول کی گئی ہے، شفاعت قبول کی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ بالکل جہنم کے آزادی کا اور خلاصی کا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو آدمی اس مہینہ کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر افطار کرانے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور افطار کرانے والے کے ثواب میں سے یا اس روزہ دار کے ثواب میں سے کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی وسعت نہیں رکھتا، اتنا پیسہ دولت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، یہ بات پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ تو کسی کو ایک پانی کے گھونٹ سے کوئی افطار کرا دے، کوئی ایک لسی کا گھونٹ ہی پلا دے، پھر بھی اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی برکت والا مہینہ ہے، اس کی جتنی بھئی ہم قدر کریں وہ کیا ہے، کم ہے۔ اور اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور آج اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اس عمارت کو فقیری غربت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو یہ زندگی والی نعمت رب ذوالجلال نے ہمیں بغیر کسی قیمت کے ہمیں عطا فرمائی، ہم اس کی جتنی قدر کریں وہ کیا ہے، کم ہے۔ اللہ رب العزت نے روزہ کا حکم قرآن مقدس کے اندر فرمایا، سورۃ البقرہ ہے، دوسرا سپارہ، اس کا رکوع 5واں رکوع ہے، غالباً پڑھ کر کے دیکھیں، اٹھائیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، سب سے پہلی بنیادی چیز ایمان، بنیادی عقیدہ ایمان، سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ایمان لاؤ۔ ایمان کا ذکر اللہ نے فرمایا، اللہ کو پتا تھا کہ قیامت تک ایسے ایسے لوگ آئیں گے، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ ان کا ایمان جواب دے جائے گا۔ مثال دے کے سمجھاؤں یا سمجھ آ جائے گی؟ ویسے ایک آٹے کے گٹو پہ ایمان جوابی ہو جائے گا یہاں تو۔ چلو زیادہ میں لمبی بات نہیں کرتا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جو مستحق ہے بیچارہ وہ بھی دھکے لے رہا ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی جا کے وہاں پہ دھکے کھا رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے نا، کسی کو بھی کسی کے در پہ بھیج دے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پہ ایمان متزلزل ہو جائے گا، متذبذب ہو جائے گا۔ کتنے بیچارے لوگ جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں دھکے لے لے کر کے خالی واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ جن کو ایک گٹو کی ضرورت ہوتی ہے 10 لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ تو پھر گھر لا کے فروخت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان ہے میرا تو ایمان بس یہی ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، وقت کم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور صرف تمہارے اوپر ہی نہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری، تم سے پہلے جو لوگ گزرے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اکیلوں کے اوپر بوجھ پڑ گیا یہ تو بہت بڑا، نہیں، یہ تو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ نے روزہ فرض فرمایا تھا، بلکہ ان کا روزہ تو بہت مشکل ہوتا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ شام کو انسان نے روٹی کھا لی نا، روٹی، اور کھانے کے بعد وہ سو گیا، پھر اس کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا روزہ۔ یہ سحری والا معاملہ ان کے ہاں نہیں تھا،
یہ تو اللہ رب العزت نے خصوصی اس امت کے لوگوں پہ کرم فرمایا، اپنا فضل فرمایا کہ سحری والی نعمت بھی ہمیں عطا فرمائی کہ سو کر اٹھنے کے بعد دوبارہ کھانا کھا لو، سحری کھا لیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سحری کھایا کرو، اس میں بہت بڑی اللہ نے تمہارے لیے برکات رکھی ہیں۔ اور واقعی بھی ہے بھی برکت، کہاں 24 گھنٹے کا روزہ اور کہاں 14 15 16 10 گھنٹوں کا روزہ، واقعی معنی رکھتا تھا ان لوگوں کا روزہ۔ ایک دفعہ کھانا کھا کے سو گئے، بس روزہ شروع ہو گیا، دوبارہ درمیان میں کھانا کھانے کی، سحری کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ تو اس امت پہ اللہ نے رحم فرمایا، فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ درمیان میں سحری کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اور اس روزہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا خوف کرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ روزہ کا تمہیں کیا فرمایا؟ حکم فرمایا۔ بھلا ایک گل دسو میں نے اتنے سارے حضرات ہوں بھی جیڑا بندہ نماز پڑھن لگ بنجے وہ متقی بن ویندا، روزہ رکھن والا، ہر ویلے تسبیح ہاتھ وچ رکھن والا، جی زکات دیون والا، حج کرن والا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کو متقی نہیں کہا جاتا۔ 5 وقت نماز پڑھ کے میں 5 وقت کا نمازی تو کہلاؤں گا، حج کرنے کے بعد میں حاجی صاحب تو بن جاؤں گا جی، لیکن متقی جو اللہ فرما رہا ہے وہ کوئی اور بات ہے، کوئی اور بات، وقت نہیں ہے لمبی تفصیل کا۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھے، متقی کون ہوتا ہے، تقوی والا کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے، اللہ کا خوف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے کو کہا جاتا ہے بچنے والا اور پرہیزگار اور تقوی والا۔ میرا کیا ہے، میں تو سارا دن تسبیح بھی پڑھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، حج بھی کر کے آتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لیکن رمضان شریف میں کیا کروں گا؟ ریٹ اتنا چڑھاؤں گا، چیزوں کا اتنا چڑھاؤں گا، پھر عید کے بعد عمرہ پہ تیار ہو جاؤں گا، عمرہ پہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا عید کے بعد۔ خدا کا خوف کرو، اللہ اکبر۔ یہی چیز نماز ہمیں سکھاتی ہے، روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، حج یہی سکھاتا ہے، زکوٰۃ دینا مجھے یہی سکھا رہی ہوتی ہے، اور ادھر پھر ڈنڈی ماروں گا ناپ تول میں بھی۔ ہوں میں حاجی صاحب، محراب میری پیشانی پہ بنا ہوا ہے، لیکن ناپ تول میرا پورا نہیں ہے، ریٹ میرا صحیح نہیں ہوگا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اسی کا قرآن مقدس میں بار بار حکم فرمایا گیا، بار بار۔ تقوی جو ہوتا ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، یہ تقوی نہیں ہے کہ میں سارا دن تسبیح ہاتھ میں رکھوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں اور بس تقوی آ گیا میرے اندر۔ تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، یہ میں نے سنانا نہیں تھا، آج پھر سناتا، لیکن درمیان میں بات آ گئی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ کس نے فرمایا؟ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا کلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان بزرگوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم دعویٰ تو سارے کرتے ہیں نا، فلانا پیروں نو نہیں منتا، فلانا تو بزرگوں نو نہیں منتا۔ میں بڑا مانتا ہوں بھائی، میں کیا مان رہا ہوں بزرگوں کو؟ کون سی بزرگوں کی بات پہ میں عمل کر رہا ہوں؟ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا
کے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا۔ اللہ اکبر، بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ پنجابی کلام ہے یہ۔ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا بڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دینا ہی باہو۔ اللہ اکبر، ایک ایک جملہ پہ غور کریے، سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے ایک ایک جملہ باہو رحمت اللہ علیہ کا۔ جاگ بنا دودھ جم دینا ہی باہو۔ باہو صاحب ہن تا جاگ لایا بھی دہیاں نہیں جم دیاں، نہ خالص دودھ لبے تے نہ دہی جمے جی۔ پانی پانی کہاں دہی نے بننا ہے؟ ابھی تو جاگ بھی خالص نہیں ہے، اور جس میں دودھ میں جاگ لگانے وہ بھی خالص نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، پھر بھی میں حاجی بھی نمازی بھی تسبیح بھی چلتی ہے، لیکن دودھ میں پانی کی ملاوٹ۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا آدمی پرہیزگار ہوتا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے 14واں سپارہ سورۃ النحل، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک اے لوگو ان چار پاؤں کے اندر، ڈنگروں کے اندر، بھینسوں کے اندر، بھیڑ بکریوں کے اندر، گایوں کے اندر تمہارے لیے عبرت کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی موجود۔ اللہ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اے لوگو ان جانوروں پہ کبھی غور تو کیا کرو، ان دودھ دینے والے چوپایوں پہ کبھی غور تو کیا کرو۔ نسقیکم مما فی بطونہ، اللہ فرماتا ہے ان کے پیٹوں میں سے، ان کے بطنوں میں سے، ان کے اندر سے میں تمہیں گوبر اور خون کے درمیان سے، پیشاب پاخانے کے درمیان میں سے خالص دودھ عطا فرماتا ہوں۔ کبھی غور کیا ہے؟ یہ تھوڑا پیون پیون جان دے ہو، ویکھا تا کرو بھئی دے اندر کیڑا خزانہ، کیڑا کارخانہ لگے ہویا، کیڑی مشینری اس مجھ دے پیٹ دے اندر کام کر دی پئی ہے، کتھوں کتھوں گزر کے دودھ آندا پیا۔ بھینس کے پیٹ میں پیشاب بھی ہے، گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور کتنی چیزیں ہیں پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان ساری چیزوں میں سے خالص میں تمہیں دودھ عطا فرماتا۔ ملاوٹ کی تو مسلمان نے کی بھائی، اللہ نے ملاوٹ والا دودھ نہیں اتارا، خالص دودھ اتارا ہے بالکل۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، جاگ بنا دودھ جم دینا ہی باہو، بھاوے لال ہوون کڑ کڑ کے ہوں۔ وقت بھی ہو گیا ہے اور آج سپیکر نے بھی ساتھ نہیں دیا، اس لیے میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ جو کہا بھائی جو سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ۔